ایران نے آبِ ہرمز میں دوست ممالک کو استثناء دے دیا۔ ماسکو میں تعینات ایرانی سفیر کاظم جلالی کا روسی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا وزارت خارجہ دوست ممالک کو دیے ہوئے استثناء کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پنجاب بھر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، شدید گرمی میں بجلی کی طلب بھی بڑھ گئی۔ ترسیلی نظام پر لوڈ بڑھنے سے تکنیکی خرابیوں کی بھرمار۔ لسکو ریجن کے شہری علاقوں میں 2 سے 3 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں 4 سے 5 گھنٹے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ۔ شیخوپورہ، قصور، ننکانہ، اوکاڑہ، فیصل آباد، ملتان، گجرات سمیت مختلف شہروں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ غیر اعلانیہ اور فورس لوڈ شیڈنگ نے صارفین کو پریشان کر دیا۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں لوڈ شیڈنگ کا شیڈول جاری نہ کر سکیں۔ جیکب آباد میں ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق۔ پولیس ذرائع کے مطابق حادثہ مولادات تھانے کی حدود میں پیش آیا۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت علی شیر جمالی کے نام سے ہوئی۔ اور گوادر میں خواتین کی معاشی خود مختاری کی جانب اہم پیش رفت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے گوادر ویمن بازار کا افتتاح کر دیا۔ ابتدائی طور پر 14 دکانیں قائم، مقامی خواتین کو روزگار کے مواقع میسر۔ وزیر اعلیٰ نے بازار کا دورہ کر کے خواتین دکانداروں سے ملاقات کی اور مسائل اور تجاویز سنی۔ میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانا حکومت کی ترجیح ہے۔ ویمن بازار جیسے منصوبے معاشی ترقی اور سماجی اقتصادی استحکام میں اہم کردار ادا کریں گے۔ حکومت خواتین کے کاروباری مواقع بڑھانے کے لیے عملی اقدامات جاری رکھے گی۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان 3 ہفتے جنگ بندی کی توسیع۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ لبنان کے امن کے لیے مل کر کام کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور لبنانی صدر سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ اسرائیل پر حملہ ہوگا تو اسے اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ سعودی عرب کے رہنما بھی جنگ بندی سے بہت خوش ہوں گے۔ لبنانی سفیر نے کہا کہ جنگ بندی پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ملاقات میں جے ڈی وینس اور مارکو روبیو بھی شریک تھے۔ امریکی افواج کی بحیرہ ہند میں کارروائی۔ ایران کا ایک اور بحری جہاز قبضے میں لے لیا۔ امریکی محکمہ جنگ نے دعویٰ کیا کہ جہاز MT میجسٹک ایران سے تیل لے کر جا رہا تھا۔ اس سے پہلے امریکی فوج نے پیر کو ایرانی پرچم بردار بحری جہاز MV توسکا پر حملہ کر کے اسے قبضے میں لے لیا تھا۔ صومالیہ کے قریب بحری قزاقوں نے حملہ کر کے آئل ٹینکر پر قبضہ کر لیا۔ شپنگ ذرائع کے مطابق اونر 25 نامی جہاز پر بحری قزاقوں نے 21 اپریل کو حملہ کیا اور اسے قبضے میں لے لیا۔ جہاز پر 11 پاکستانی کریو بھی موجود ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے وزارت بحری امور کے ڈائریکٹوریٹ آف پورٹ کا پاکستانی کریو سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ پاکستانی عملے کے خاندان نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ باحفاظت واپسی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ امریکی فوج نے ایران کے خلاف دوبارہ کارروائی کے لیے تیاری مکمل کر لی ہے۔ مذاکرات میں رکاوٹ، ایرانی قیادت کو نشانہ بنانے کے آپشن پر غور۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق احمد وحیدی سمیت پاسداران انقلاب کی دیگر قیادت ممکنہ اہداف میں شامل ہیں۔ امریکہ کا ایک اور بحری بیڑا مشرق وسطیٰ پہنچ گیا۔ USS جارج H.W. بش کے آنے کے بعد طیارہ بردار جہازوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ امریکی فوج نے جنگی جہازوں اور طیاروں کی پوزیشنز تبدیل کی۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی فضائی حملے میں زخمی ہوئے تھے، تاحال طبی ٹیم کی نگرانی میں ہے۔ سینئر ایرانی عہدیدار کا نیو یارک ٹائمز سے گفتگو میں انکشاف۔ کہا مجتبیٰ خامنائی شدید زخمی مگر ہوش میں ہے۔ مجتبیٰ خامنائی تک پیغامات ہاتھ سے لکھ کر قاصدوں کے ذریعے پہنچائے جاتے ہیں۔ ایران کا نظم و نسق اب فوجی جنرل چلا رہے ہیں۔ کچھ ہی افراد کو سپریم لیڈر تک رسائی حاصل ہے۔ فیصلوں کی توثیق سپریم لیڈر خود کرتے ہیں۔ اسرائیل یا امریکی نگرانی سے بچنے کے لیے اعلیٰ حکام سپریم لیڈر کے قریب نہیں جا رہے۔ پیغام رسانی کے لیے غیر روایتی مگر محفوظ طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کا قرض مکمل طور پر چکا دیا۔ اسٹیٹ بینک نے ابوظہبی فنڈ کو $1 ارب کی آخری ادائیگی بھی کر دی۔ گزشتہ ہفتے متحدہ عرب امارات کو $2.45 ارب واپس کیے گئے۔ پاکستان نے 2018 میں UAE سے $2 ارب ڈپازٹس لیے تھے۔ پاکستان نے 2023 میں UAE سے مزید $1 ارب حاصل کیے تھے، جبکہ $45 کروڑ کا قرضہ 30 سال پہلے حاصل کیا تھا۔
IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास मई के पहले हफ्ते में मुतवक्के। पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। वजारत खजाना के हुकाम, अगली किस्त के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम के तहत 17 में से 13 अहदाफ हासिल कर लिए। उधर मुल्क की ज़र मुबादला ज़खायर में एक हफ्ते के दौरान 1 करोड़ 80 लाख डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड। मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 20 अरब 62 करोड़ 85 लाख डॉलर हो गए। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने ओल्ड एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी दौरे के दौरान सियासी मुलाकातें करेंगे। पार्टी के रहनुमाओं से भी अहम मुशावरत होगी। सदर आसिफ अली जरदारी मलिक अहमद खान की उनकी हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश भारत के लिए बड़ा मुआशी धचका साबित। भारतीय एयरलाइंस को सालाना $800 मिलियन का नुकसान। भारतीय परवाज़ों को इजाफी वक्त दरकार और योमिया अखराजात में लाखों डॉलर इजाफा। भारत से अमेरिका और यूरोप जाने वाली परवाज़ों को तवील और महंगे रूट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। पाकिस्तानी हुदूद की बंदिश के बायस तवील रूट की भारतीय परवाज़ों को रास्ते में किसी दूसरे मुल्क से रिफ्यूलिंग भी करना पड़ती है। यरूशलेम के मुक़द्दस मकामात की हैसियत तब्दील करने की कोशिशों की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। तारीख़ी और कानूनी स्टेटस को बरकरार रखने पर जोर दिया गया। मस्जिद अक्सा के इहाते में इसराइली परचम लहराने की भी मजम्मत। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली और इल्हाक़ की कोशिशें नाकाबिल कबूल करार दी। इसराइल से मगरबी किनारे में कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा किया। 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा भी किया। शदीद गर्मी और बिजली लोड शेडिंग का अजाब, शहरी परेशान। लाहौर में वक्फे से बिजली गायब होने का सिलसिला जारी है। लेस्को के बिजली की बंदिश में कमी के दावे, सिर्फ दावे। बिजली की बंदिश के बायस शहरियों का गर्मी से बुरा हाल। बिजली जाते ही पानी भी गायब हो जाता है। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर का दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। यूवी इंडेक्स खतरनाक हद तक पहुंच चुका, जो सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक उरूज पर रहेगा। आइंदा हफ्ते के दौरान भी बारिश मुतवक्के नहीं। अमेरिका की बरतानिया को भारी टैरिफ आयद करने की धमकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया को खबरदार किया कि अगर इसने डिजिटल सर्विसेज टैक्स ख़त्म ना किया तो अमेरिका बरतानवी मसनूआत पर भारी टैरिफ आयद कर सकता है। बरतानिया का मौक़िफ़ है कि यह टैक्स उस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक आलमी सतह पर टैक्स से मुताल्लिक कोई मुतफ़िक़ा निज़ाम नहीं बन जाता।